خداوند نے مجھے یہاں پر یہ موقع دیا ہے کہ میں خداوند کی زندہ آواز کو آپ تک پہنچا سکوں، اور اس کے بعد میں اپنے سینئر پاسٹر اسحاق صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ تک یہ خدا کا کلام، یہ زندہ آواز پہنچا سکوں۔ تو آئے ہم اپنے آج کے کلام کی طرف بڑھیں گے، اور آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ کیا ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، یا قبر خالی ہے، یا مردوں کو زندہ میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یہی ٹاپک ہے آج کے، میرے خیال میں ہر جگہ پر یہی ٹاپک ہوگا، لیکن ہر کسی کو خداوند کا روح جیسے جیسے ابھارتا ہے تو وہ خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتا ہے، اور نئے نئے بھید، نئے نئے مکاشفات سے خدا آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ تو آئے ہم کلام مقدس میں سے، جن کے پاس بائبل ہے میرے ساتھ کھولیں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 24 باب، پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں۔ مگر یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئیں، اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور چھپ کر نظر کی، اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر کو چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب سے پہلے میں معذرت کروں گی اپنے گلے کے لیے کہ میرا گلا کافی زیادہ خراب ہے، تو ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ عزیزوں، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو عورتیں ہیں وہ قبر پر آئی ہیں صبح سویرے ہی، کیونکہ یہ موسیٰ کی شریعت میں تھا، اور رومن ہسٹری میں بھی یہودیوں کی یہ روایت تھی، یہ دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے بدن پر خوشبودار چیزیں، مسالہ دار چیزیں جو ہیں اس کے بدن پر لگائی جاتی تھیں۔ اور یہ عورتیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھیں، یسوع مسیح کی خدمت کرتی تھیں، یہ بھی صبح سویرے ہی قبر پر آتی ہیں خوشبودار چیزوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ قبر پر تو بہت بھاری پتھر رکھا گیا ہے، اور جو شاگرد ہیں وہ بھی جب خداوند یسوع مسیح مر گئے تو وہ سب یہودیوں کے ڈر سے چھپ گئے ہیں، بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ چھپ گئے ہیں، لیکن یہ عورتیں ہیں جو صرف قبر پر آئی ہیں۔ ان میں مریم مگدلینی جس نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے صاف کیے، وہ خداوند یسوع مسیح سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔
وہ اس جگہ پر آئی ہے، اور یسوع مسیح کی ماں جس نے اس کو جنم دیا ہے، اور باقی جو عورتیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھا ہے وہ اس وقت قبر پر آئی ہیں، اور آپس میں وہ یہ بات سوچ رہی ہیں اور کہتی آ رہی ہیں کہ قبر پر بھاری پتھر ہے تو وہ ہمارے لیے کون لڑکائے گا یا اس کو کون پیچھے کرے گا، کیونکہ رومن گورنمنٹ نے اس پتھر کو سیل کر دیا ہے، اس پر مہریں لگا دی گئی ہیں، پہرے داروں کو بٹھا دیا گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی لاش سے بھی وہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کاموں کو جانتے تھے، وہ بڑے بڑے کاموں کو جانتے تھے کہ وہ طوفانوں کو تھمانے والا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے، اس کی لاش سے، اس مردے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ہاللیلویا! کتنی بڑی بات ہے، میں نے تو یہ کہیں نہیں سنا کہ لوگ مردوں سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن رومن گورنمنٹ جو ہے وہ ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر پہرے لگا دیے ہیں، پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں، سیل لگ چکی ہے، مہریں لگا دی گئی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے موت کے سارے بندنوں کو توڑ دیا ہے۔ ہاللیلویا! اس نے موت پر فتح پائی ہے، قبر پر بھی فتح پائی ہے، موت اپنا منہ چھپا رہی ہے اور اس نے ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا! ایسا ہمارا خداوند ہے۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا تو اس کا بدن زخموں سے چور تھا، اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم کاری نہ لگا ہو، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ہیں، اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا ہے، لیکن جب وہ قبر میں رکھا گیا ہے تو کمزوری کی حالت میں، لیکن جب وہ قبر سے باہر آیا تو ایک نئے بدن کے ساتھ، نورانی بدن کے ساتھ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! اس نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے گناہوں پر فتح پائی ہے، اس نے ساری لعنتوں پر فتح پائی ہے، اس نے ہماری ساری کمزوریوں پر بھی فتح پائی ہے۔ ہاللیلویا! اور کلام مقدس میں لکھا ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں گیا، کیونکہ میرے یسوع نے موت پر فتح پائی ہے۔ ہر ایک قبر میں ہڈی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے سورما قبروں میں بھرے پڑے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے۔ ہاللیلویا! عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی لاش جس جگہ پر رکھی گئی ہے، میں اس جگہ پر گئی نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آج بھی اس قبر جہاں پر یسوع مسیح کی لاش رکھی گئی تھی، اس قبر کے بالکل اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے۔ تو آج وہ قبر چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عزیزو، سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی مریم مگدلینی سے بہت پیار کرتا تھا، اور مریم مگدلینی بھی خداوند یسوع مسیح سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اسی عورت میں سے 7 بدروحوں کو بھی نکالا تھا، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب پہلی بار اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا تو وہ عورت پر ظاہر ہوا، عورت کو ہی دکھائی دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں پر جو اماؤس کے راستے میں تھے ان پر ظاہر ہوا، اور پھر ان 11 شاگردوں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کیونکہ اس وقت توما ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے توما شک میں تھا اور یقین نہ کرتا تھا، لیکن جب 8 دن کے بعد
वो सब एक रूम में इकट्ठे थे और सब दरवाजे यहूदियों के डर से बंद थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में आ खड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। आप भी ऊंची आवाज में कहें कि आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। और अजीजों, तोमा खुदावंद यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह तोमा से कहता है कि आ मेरे हाथों को देख और इनमें अपनी उंगली डाल के देख और अपना हाथ ला और मेरी पसली में डालकर देख। तोमा कहता है आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावन। यीशु मसीह ने उससे कहा तोमा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। अजीजों, हम सब मुबारक हैं, आप लोग मुबारक हैं, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन ये जिंदा कलाम की वजह से हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा है और वो मसलूब हुआ और वो मर गया और वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीजों, अक्सर मज़ाहिब में एक बात की जाती है कि मौत के बाद क्या होगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा? हम खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। खुदा ने, यीशु ने मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। तो ये मसीही लोग फख्र से कह सकते हैं कि हम खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे खुदा ने मौत पर फतह पाई है और उसने हमें जिंदगी का वारिस बना दिया है, हमेशा की जिंदगी का वारिस। अजीजों, आज अगर खुदा में यीशु मसीह कब्र में नहीं है तो फिर कहां पे है? आसमान पर भी है और इसके अलावा आए मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 22 आयत में देखेंगे कि नबियों की मार्फत लिखा गया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो यीशु आज अगर कब्र में नहीं है तो कहां पर है? वो हमारे साथ है। हम जहां भी जाते हैं तो वो हमारे साथ है। हम सफर में जाते हैं तो वो हमारे साथ है। हम जंगलों में जाते हैं तो वो हमारे साथ है। हम किसी भी जगह पर जाएं तो वो हमारे साथ है। यीशु की कब्र खाली है और वो जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।